رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن وتھ تجوید کورس لیسن نمبر 12۔ آج کے اس لیسن میں ہم انشاءاللہ جن قاعدوں کو دیکھیں گے ان میں اقلاب، اخفا اور میم ساکن کے قاعدے ہیں۔ پچھلے سبق میں آپ نے دو رولز کو سمجھا تھا لیسن نمبر 11 میں، وہ کون کون سے تھے؟ ادغام اور اظہار۔ تھوڑے ٹرکی تھے، بس چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ طریقہ کار بس یہی ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ کسی اچھے قاری کی قرات لگائیں اور ساتھ تجوید والا قرآن ڈاؤن لوڈ کر لیں، جس کی ہم نے لیسن نمبر 11 میں بات کی تھی، جس میں کلرنگ ہوئی ہوتی ہے۔ پھر آپ تجوید سنیں گے تو پھر آپ کو پریکٹس کرنے میں آسانی ہوگی۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو پچھلے سبق میں جو ہم نے دو اصول پڑھے تھے، نون ساکن اور تنوین کے، ادغام اور اظہار، ان کا اوور ویو دے دیتی ہوں۔ آپ کو اظہار کا رول یاد ہوگا، جس میں نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی ہوں گے تو وہاں پر آوازوں کو واضح کر کے پڑھیں گے، ساؤنڈ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ اظہار کا قاعدہ تھا کہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی پڑھنا ہے۔ دوسرا رول ہم نے ادغام کا پڑھا تھا، حروف یرملون والا، جس میں آوازوں کو ملا دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس میں کنسیپٹ سمجھا تھا کہ کہاں پر غنہ کرنا ہے اور کہاں پر غنہ نہیں کرنا، اور پورے قرآن میں جب میم اور نون پر شد آئے گی تب آپ وہاں پر غنہ کریں گے۔ یہ میم ساکن کا قاعدہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی میم ساکن کے بعد میم پر شد ہوگی، میم متحرک ہوگا، ٹھیک ہے، اور تب ہم وہاں پر غنہ کریں گے۔ تو یہ تین رول ہم نے پڑھے تھے، اظہار، ادغام اور میم ساکن کے قاعدے۔ اب ہم اپنے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ جو ہم دیکھیں گے وہ ہے اقلاب کا قاعدہ۔ یہ قاعدہ بھی بہت آسان ہے، کیونکہ قرآن میں پہلے سے ہی سائن بنے ہوتے ہیں جہاں پر اس قاعدے کو آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ ڈیفینیشن آپ کے سامنے سلائیڈ پر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ اقلاب ہے کیا، اقلاب کے معنی کیا ہیں۔ تو اقلاب کہتے ہیں بدلنے کو، ساؤنڈ کو بدل دینا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر ہم اقلاب کریں گے، وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ساؤنڈ کو بدل دیں گے۔ آپ کو یہ قاعدہ یاد رکھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ چھوٹا سا میم پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے قرآن پاک میں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ تختی پر آپ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، اس طریقے سے قرآن پاک میں جہاں پر اقلاب کا قاعدہ اپلائی ہوتا ہے وہاں پر چھوٹا سا میم پہلے سے ہی لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تب آپ وہاں پر سمپل کیا کرتے ہیں؟ آواز کو بدل دیتے ہیں، اقلاب کا قاعدہ اپلائی کرتے ہیں۔ میرے کو تختی میں جو ایگزامپلس دی گئی ہیں اس کے تھرو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ایگزامپل دیکھیں آپ، تم بوتو، تم بوتو، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن کے اوپر چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ نون ساکن آ گیا اور نون ساکن کے بعد ہمارے پاس با ہے، تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ اپلائی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اقلاب کے قاعدے میں ہمارے پاس تھا، ہم نے دیکھا کہ چھوٹا سا میم لکھا آئے گا، تو یہاں پر چھوٹا سا میم لکھا ہوا آ گیا ہے، تو اب ہم پتہ چل چکا ہے یہاں پر ہم نے اقلاب کا قاعدہ اپلائی کرنا ہے، ہم نے آواز کو بدل دینا ہے۔ تو آپ وہاں پر نون کو میم کے ساتھ بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ تم بوتو، اسے آپ تن بوتو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ نون کی آواز کو ہم نے میم کے ساتھ بدل دینا ہے، تن بوتو نہیں پڑھیں گے، ایسے پڑھیں گے اسے تم بوتو، غنہ کریں گے ادھر، تم بوتو، ناک میں آواز لے کر جائیں گے۔ اسے ایسے ہی اگلی اگزامپل دیکھیں، باتت، ادھر ہم ان بتت نہیں پڑھیں گے بلکہ ادھر غنہ کریں گے، اقلاب کا کانسیپٹ ہے، نون کی آواز کو میم کے ساتھ بدل دیں گے، بتت، بتت، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھیں سبھی میں ایگزامپلز میں نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اور یہاں پر اقلاب کا قاعدہ اپلائی ہوگا جب بھی نون ساکن تنوین کے بعد با آئے گا، اور وہاں پر یاد رکھنے کی ہمارے ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہاں پر پہلے سے چھوٹا سا سائن میم کا بنا ہوتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر اب ہم نے نون کی آواز کو میم کے ساتھ بدل دیں، اقلاب کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ تو یہ تھی ہم نے نون ساکن کی ایگزامپلس دیکھی۔ اب سب سے لاسٹ والی لائن پر اب آپ دیکھیں، یہاں پر تنوین کی ایگزامپلس لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ اگر تنوین کے بعد با آ جائے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ قاعدہ ہمارے پاس سیم ہی ہے، نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے یا تنوین کے بعد با آ جائے، دونوں میں قاعدہ سیم ہی ہے، اقلاب کریں گے، ٹھیک ہے؟ نون کی آواز کو ہم لوگ میم کے ساتھ بدل دیں گے۔ تو یہاں پر تنوین کی ایگزامپل میں دیکھیں، غلال بعید، غلال بعید، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اب دیکھیں ہم نے لن نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر تنوین تھا، لام دو زیر لن، دو زیر ہمارے پاس کیا ہے؟ تنوین، اور اس کے بعد با آ گیا، تو یہاں پر ہم نے اقلاب کرنا ہے،
وَلَالٍ بَعِيد. اسی اگلا دیکھیں علیم بما، علیم بما، ٹھیک ہے، علیمن نہیں پڑھیں گے، میم دو پیش من نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہاں پر تنوین پر جو اینڈ پر ساؤنڈ آتی ہے نون ساکن کی، ادھر ہم لوگ اس کو بدل دیں گے میم کے ساتھ علیمم، ٹھیک ہے. لیکن اگر ویسے تنوین کی ساؤنڈ دیکھی ہم نے تو وہاں پر ہم کیا پڑھتے ہیں، اینڈ پر نون ساکن کی آواز آتی ہے، من آتا ہے، میم دو پیش من، من، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس نون ساکن کی اینڈ پر آواز آ رہی ہے. تو جب اقلاب کا قاعدہ اپلائی ہوگا تو نون ساکن کی آواز کو ہم میم سے بدل دیں گے علیم بما، ٹھیک ہے. ایسے ہی آگے فاسق بنبأ، فاسق بنبأ. تو یہ تھا ہمارے پاس اقلاب کا قاعدہ کہ اگر ہمارے پاس نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے گی تو ہم وہاں پر آواز کو بدل دیں گے، ٹھیک ہے. نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم کے ساتھ بدل دیں گے اور وہاں پر چھوٹا سا میم پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے. اگلا قاعدہ ہمارے پاس اخفا کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے. نون ساکن اور تنوین کا چوتھا قاعدہ. اخفا کا مطلب کیا ہے؟ اخفا کا مطلب ہے چھپانا. نون کی آواز کو، تنوین کی آواز کو، جو ریئل ساؤنڈ ہے ان کی، اس کو چھپا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ قاعدہ اخفا کا قاعدہ ہے کہ اس میں نہ آواز کو ہم نے چھپا دینا ہے. اقلاب کے قاعدے میں ہم نے آواز کو کیا کیا تھا؟ بدل دیا تھا. اس میں آواز کو چھپا دینا ہے، نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپانا ہے. اس طرح اسے چھپائیں گے ٹھیک ہے. اس طرح کی آواز ہمارے پاس نکلے گی، چھپائیں گے نون. ادھر ہم نے ان نہیں پڑھا، ان نہیں پڑھا، ٹھیک ہے. غنہ بھی کیا ہے لیکن ہم نے پوری طریقے سے غنہ ناک میں آواز نہیں لے کر گے، اس طرح پڑھیں گے. اگر ہم اسے غنہ کرتے ایسے کرتے ہم لوگ ان، یہ غنہ تھا، ٹھیک ہے. اسے ہم غنہ کریں گے لیکن ہم بالکل غنہ ناک میں آواز نہیں لے کر جائیں گے، اسے پڑھیں گے ٹھیک ہے. یہ رول کہاں پر اپلائی ہوگا اس کو سمجھ لیں. آپ پوری تختی میں سے حروف یرملون کو نکال دیں، حروف حلقی نکال دیں اور اقلاب کا با نکال دیں، ٹھیک ہے. باقی جتنے بھی حروف بچتے ہیں آپ ان پر اخفا کا رول اپلائی کریں گے. یہ ٹوٹل 15 حرف ہیں. اب میں آپ کے سامنے ان حروف کو پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے. آپ اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں کہ ہمارے پاس حروف اخفا کون کون سے ہوں گے. تو دیکھیے الف، تختی میں سے الف با کو نکال کر تا ثا جیم، یہ حروف اخفا ہیں. ح اور خا کو نکال دیں، ٹھیک ہے. کیوں نکالنا ہے ان کو؟ کیونکہ یہ حروف حلقی ہیں. اس کے بعد دال ذال، ٹھیک ہے، یہ حروف اخفا آئیں گے. اور را کو نکال دیں کیونکہ یہ حروف یرملون میں سے ہے، را. اس کے بعد زا سین شین صاد غاد طا وا، یہ سارے حروف اخفا ہیں. اس کے آگے عین اور غین کو نکال دیں، یہ حروف حلقی ہیں. فا قاف کاف، یہ حروف اخفا میں آئیں گے. اس کے بعد لام میم، ٹھیک ہے، ان کو بھی نکال دیں، یہ بھی حروف اخفا نہیں ہے بلکہ یہ حروف یرملون ہے. اور نون واو یا، یہ اینڈ والی پوری لائن جو ہے یہ نکل جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ یہ حروف یرملون میں آئیں گے، حروف اخفا نہیں ہیں. ان سارے حروف جو 15 حروف ہیں کون کون سے؟ تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد غاد طا وا فا قاف کاف، یہ 15 حروف اخفا ہیں. ان کے لیے اخفا کا قاعدہ اپلائی ہوگا، ٹھیک ہے. تو اب کب اپلائی ہوگا قاعدہ یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ جب بھی نون ساکن اور تنوین آ جائے اور اس کے بعد یہ والے حروف آئیں جو ابھی ہم پڑھ کے ہٹے ہیں تب اخفا ہوگا. ساؤنڈ کو ناک میں لے کر جائیں گے، چھپا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. پوری طرح سے نون کی آواز کو ہم ادا نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہے کہ پوری طرح سے ناک میں آواز نہیں لے کر جانی، مطلب پوری طرح سے ہم گناہ نہیں کر رہے ہوں گے. تو اس کو ہم ایگزامپلس کے تھرو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اخفا کیسے کریں گے. جیسے اب آپ کے سامنے سلائڈ پر آ رہا ہے، سب سے پہلی ایگزامپل تم، ٹھیک ہے. اس کو آپ پڑھتی ہیں کیا؟ انتم، ٹھیک ہے. اس کو انتم نہیں پڑھنا. اگر گناہ کرتے ہیں تو ناک میں آواز لے کر جاتے تو اس کو ہم ایسے پڑھیں گے انتم، ٹھیک ہے، یہ گناہ ہے. لیکن ہم نے یہاں پر اخفا کرنا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد ہمارے پاس حروف اخفا آئے ہیں، تا آیا ہے. تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ اپلائی ہوگا، نون کی آواز کو ہم کیا کریں گے؟ چھپا دیں گے، ٹھیک ہے.
تو اس کو ایسے پڑھیں گے تم. اس کو دیکھیں بالکل ان نہیں کیا اور بالکل ان اس طرح بھی نہیں کیا، بلکہ اخفا کرنا ہے. غنہ جو ہے ہمارے پاس وہ بالکل ناک میں آواز بھی نہیں لے کر جانی. غنہ کیا ہے؟ ناک میں آواز لے کر جانے کو. تو یہاں پر اخفا کے قاعدے میں ہم بالکل ناک میں آواز نہیں لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے، نون ٹھیک ہے، پوری طرح سے نون کی آواز کو ادا نہیں کرنا. ایسے پڑھیں تم تم. ایسے اگلی ایگزامپلس دیکھتے جائیں. اوسا اوسا زنجبیلن زنجبیلن جندن. ٹھیک ہے، ان سب کو ایسے پڑھنا ہے. اخفا کا قاعدہ ایسے اپلائی ہوگا ان پر. ٹھیک ہے، نون ساکن ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس حروف اخفا آ رہے ہیں، تو ان پر ہمارے پاس اب ایسے اخفا کریں گے. ٹھیک ہے، ان کو ایسے نہیں پڑھنا آپ نے انتم انسا، ایسے بالکل نہیں پڑھنا، اور نہ ہی ایسے پڑھنا ہے انتم. اخفا کا قاعدہ اپلائی کرنا ہے. تم ایسے آواز ناک میں لے کر جانی ہے آپ نے، کہ بالکل نون کی آواز کو پوری طرح سے ادا نہیں کرنا. اسی طریقے سے آگے دیکھیں آپ. فاطرن قلبن کافن تابا. اب آگے ہم لوگ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. تنوین کے بعد اگر ہمارے پر حروف اخفا آئیں تو ان کو کیسے پڑھنا ہے. مطلب 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے بعد اگر ہمارے پاس حروف اخفا آ جائیں تو تب ہم کیسے ناک میں آواز لے کر جائیں گے. سب سے پہلی مثال دیکھیں یہاں پر. زرعا تأکلو زرعا تأکلو سحابا ثقالا سحابا ثقالا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم لوگ اگر تنوین آ جائے تو اس کے بعد حروف اخفا آئیں تو ہم لوگوں نے ان کو ایسے پڑھنا ہے. بالکل ایسے نہیں پڑھنا، زرعن نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، اور زرعن اس طرح بالکل نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آواز کو ہم لوگوں نے چھپا دینا ہے. زرعن اس طرح سے پڑھیں گے. زرعن تأکلو. اس طریقے سے باقی حروف کی آپ پریکٹس کریں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارے پاس اخفا کا قاعدہ ہے جس میں ہم لوگ نے آواز کو چھپا دینا ہے. نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپا دینا ہے کہ بالکل اسے واضح کر کے نہیں پڑھنا. ٹھیک، اس کے بعد ہمارے پاس ایک چھوٹا سا رول ہے میم ساکن کا. ان کا قاعدہ ہم نے ایک لیسن نمبر 11 میں بھی پڑھا تھا، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر ہمارے پاس میم متحرک آ جائے، میم کے اوپر شد آ جائے تو وہاں پر ہم غنہ کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم جو میم ساکن کا قاعدہ پڑھیں گے اس میں میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے، ٹھیک ہے، تب ہم وہاں پر غنہ کریں گے، اخفا کریں گے. ٹھیک ہے، تو تب یہاں پر مثالوں کے تھرو سمجھنے کی کوشش کریں. ذالکم بما ذالکم بما ربہم بہم ربہم بہم. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم لوگ اسے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو ہم وہاں پر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. تو آج کی لیسن میں ہم نے 3 قاعدے اپنے دیکھے. اقلاب، اخفا اور میم ساکن کا قاعدہ. اقلاب میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے آواز کو بدل دینا ہے. جہاں پر چھوٹا سا میم آئے گا قرآن مجید میں، نون ساکن اور تنوین کے بعد جب آئے اور اس کے اوپر چھوٹا سا میم آ جائے گا، تب ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو بدل دیں گے میم کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور ہم نے اخفا کے قاعدے میں دیکھا کہ ہم نے آواز کو چھپا دینا ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ہمارے پاس حروف اخفا میں سے کوئی حروف آ جائیں گے تب ہم نے ان کی آواز کو، نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپا دینا ہے، ناک میں آواز کو لے کر جانا ہے. پوری طرح سے نون ساکن اور تنوین کو ادا نہیں کرنا. اور اس کے بعد میم ساکن کا قاعدہ بھی ہم نے جو پڑھا ہے کہ اگر ہمارے پاس میم ساکن کے بعد با آ جائے تب وہاں پر ہم غنہ کریں گے. تو آج کے لیسن میں الحمدللہ ہم نے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں کو مکمل کر لیا ہے، اور میم ساکن کے جو 2 اصول ہیں بیسک ان کو بھی دیکھ لیا ہے. اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم تجوید کے اگلے اصولوں کو دیکھیں گے، اور اگلے لیسنز میں انشاءاللہ ہم نماز کے اسباق کی پریکٹس کریں گے تجوید کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے. آمین. جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ.